حلال حرام کی تمیز، کیونکہ حلال حرام کی تمیز کیوں ضروری ہے؟ الحلال بین والحرام بین و بینہما امور مشتبہات، یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ تشریح: جو شخص مشتبہ چیزوں سے بھی بچتا ہے وہ اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیتا ہے۔ حرام کمائی، حرام کھانے پینے اور پہننے کے نقصانات۔ روحانی نقصانات: ان اللہ طیب یقبل الا طیبا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دعا کرتا ہے مگر اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ نتیجہ: حرام انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، عبادت کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث: قل جسد نبت من صحت فنار اولا بے، ترمذی کی حدیث ہے۔ ترجمہ: جو جسم حرام سے پرواز چڑھے اس کے لیے جہنم زیادہ حقدار ہے۔ دل کی سختی اور گناہوں کی رغبت: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حرام کھانے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام لقمہ دل کو اندھا کر دیتا ہے، انسان کو گناہ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ رزق میں برکت: قرآن مجید یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میں جتنی بھی احادیث سنا رہا ہوں، قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، یہ صرف حلال اور حرام سے متعلق ہیں۔ تفسیر ابن کثیر: حرام مال بظاہر زیادہ ہوتا ہے مگر اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیاوی پریشانیاں، ذہنی سکون ختم، بیماریوں میں اضافہ، گھریلو جھگڑے، اولاد میں نافرمانی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں حرام مال گھر میں آتا ہے تو سکون نکل جاتا ہے۔ حلال کمائی کے فائدے: عبادات کی قبولیت، عبادات قبول ہوتی ہیں۔ طلب حلال فریضہ بعد الفریضہ، حدیث بہقی۔ ترجمہ: حلال روزی تلاش کرنا فرض کے بعد فرض ہے۔ دعا کی قبولیت: جو شخص حلال کھاتا ہے اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ دل کا نور اور سکون: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ: حلال رزق دل کو نورانی کرتا ہے۔ اولاد کی نیکی: بزرگان دین: حلال لقمہ نیک اولاد کی بنیاد بنتا ہے۔ رزق میں برکت: قرآن مجید میں ہے وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق آیت نمبر 2۔ ترجمہ 2-3۔ جو اللہ سے ڈرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں حلال کے انعامات: دل کا سکون، عزت اور وقار، رزق میں برکت، بیماریوں سے حفاظت، گھریلو سکون۔ آخرت میں حلال کے انعامات: حدیث ہے، حدیث ترمذی: التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، صحیح
سچا اور ایماندار تاجر قیامت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جنت کی بشارت، حلال کمانے والا اللہ کے قریب ہوگا، جنت میں اعلیٰ مقام پائے گا۔ حرام سے بچنے کا طریقہ، ہر کام سے پہلے علم حاصل کرو، اس کے بارے میں جانو، مشتبہ چیزوں سے بھی بچیں، سچے علماء سے رہنمائی لیں، استغفار اور توبہ کریں، حلال کمائی کی نیت مضبوط کریں، حلال کمائی کی نیت مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو رزق حلال کمانے کی توفیق دے، سمجھ دے، عقل دے۔ ائمہ کرام اور بزرگان دین کے اقوال، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ حرام کا 1 درم بلکہ حلال کا 1 درم حرام کے 1000 درم صدقہ کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں حلال کھانا عبادت کی بنیاد ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ حلال ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ حرام سے بچنا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ خلاصہ، حلال سے نور کی برکت ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، جنت ملتی ہے۔ حرام سے ظلمت، بے برکتی، پریشانی، جہنم۔ میری تمام روئے زمینوں کے مسلمانوں سے دعا ہے اللہم اجعل ارزقنا حلالا طیبا مبارکا، یا اللہ ہمیں حلال کمائی، حلال کھانے اور حلال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم پر حرام، ہر گناہ اور ہر برائی سے بچا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ میں نے مختصر سی بیان کیا، تشریح کی حرام اور حلال کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو، انسانوں کو، جنوں کو حرام حلال کی تمیز دے۔ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان سے بچنے کی توفیق دے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اس کو پانے کی طاقت دے، ہمت دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، حلال طریقے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک، انسانوں جنوں تک پہنچائیں۔ کیا پتہ کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی حرام سے بچ جائے اور حلال کی توفیق مل جائے۔ ایک گھر کا فرد اگر حلال کمائے گا تو اس کے گھر میں جتنے بھی کھانے والے ہیں ان کو حلال ملے گا، اور ان کے اندر ایمان میں پختگی آئے گی، سچ بولنے میں پختگی آئے گی، جھوٹ سے بچنے میں پختگی آئے گی، حرام کام کرنے سے بچنے میں پختگی آئے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، سب پہ فضل کرے، رحم کرے۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد قطرات الامطار۔ یا اللہ سلامتی بھیج، رحمتیں بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر۔
اس روئے زمین کے بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ آگے چل کے بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور کون سے چیزیں حلال ہیں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔